بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے آپ سے مخاطب ہے، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم خلیجی ممالک میں اور خاص طور پر حرمین شریفین بلد التوحید میں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جو ایک مسلمانوں کے اندر اس کا میں نے بہت ہی قریب سے مشاہدہ کیا ہے، میں اس کا شکار بھی رہا ہوں۔ یہاں سعودی عرب آنے سے پہلے میں حقیقت یہ ہے کہ وتر کی نماز کے بارے میں میری رائے نہایت ہی مختلف ہوا کرتی تھی، لیکن ہم اپنے علماء سے، چونکہ میرا تعلق دیوبند سے ہے، ہم اپنے علماء سے یہ بھی سنا کرتے تھے کہ جناب چاروں مذاہب حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس دین کے 4 نمائندے ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں جو نمائندگی کرتے ہیں یہ چاروں کے چاروں بالکل حق پر ہیں۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ چاروں نمائندے اگر حق پر ہیں تو ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ امام حرم کے پیچھے آپ وتر کی نماز 1 رکعت نہیں پڑھیں۔ یہاں ناظرین اکرام دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا کیونکہ میں نے ابھی ریکارڈ کری اپنی محلے کی مسجد میں۔ جیسے ہی امام اپنی تراویح ختم کرتا ہے اور وہ وتر کے لیے شروع کرتا ہے، وتر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ان دا مین ٹائم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کا نظریہ یا جن کا مسلک اس امام سے متفق نہیں ہے وہ کیا کریں گے، وہ اس کی مسجد کو چھوڑ کر یا اس کی امامت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور اب آپ کو میں دکھاؤں گا وہ ویڈیو کہ کس طریقے سے لوگ تراویح ان کے پیچھے پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح امام حرم کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن جب امام حرم اللہ اکبر کہے گا اور وتر کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ لوگ اپنی صفوں سے نکل کر الگ الگ اپنے گھروں میں جا کر یا پھر وہیں پر نماز وتر کی الگ پڑھیں گے۔ ان کا ماننا کیا ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ 1 رکعت نماز اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ حنفی مذہب کا یہ ایک فتویٰ ہے اور میں نے یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے لیا، چونکہ جب میں یہاں آیا تو حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز وتر نہیں پڑھا کرتا تھا۔ میں نہایت ہی عجیب و غریب پریشانی میں مبتلا تھا۔ حرم جاتے، حرم میں ہم 20 رکعت ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، لیکن جب وتر کی نماز کی باری آتی، امام وتر کے لیے کھڑا ہوتا تو میں بالکل اسی طریقے سے کھڑا ہو جاتا، الگ سے صف سے پیچھے ہٹ جاتا، جس طریقے سے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا، جو میں نے اپنے محلے کی مسجد میں بنائی ہے۔ چھپ کر پیچھے بیٹھ کر میں نے یہ صرف دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ، تاکہ میں ڈاکومنٹ ایک آپ کے سامنے شیئر کر سکوں، حقیقت پر مبنی کوئی بات ہو۔ اور حقیقت اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں 1 رکعت نماز نہیں ہے، حالانکہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب چاروں مذہب، چاروں مسلک حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی حق پر ہیں تو ان پر حق پر ہونے کی، ایک آدمی اگر حق پر ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اگر حق پر ہے تو ان تینوں کو ان سے اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ کیوں؟ حق سے اختلاف، میں کیا کہوں، حق سے اختلاف کون کیا کرتا ہے؟ بہرحال آپ خود سمجھ جائیے کہ حق سے کون اختلاف کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف سے حدیث اور احادیث کی دیگر کتابوں سے جو احادیث میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، ایک نظر ان پر ڈال لیجئے اور اللہ کے لیے انصاف کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تعصب کے شکار ہوئے ہوں اور ہم اپنی مذہبی اور اندھی تقلید کی بنیادوں پر حق کو حق نہ سمجھتے ہوئے، اسے باطل سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ امام حرم ہیں تو ویسے صحیح، ان کا مذہب بھی صحیح ہے، لیکن وتر کی نماز جناب ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سناؤں گا جس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سن کر جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں وہ اس پر رجوع کریں گے اور اپنے موقف پر نظر ثانی کرتے ہوئے 1 رکعت نماز وتر کو اپنی زندگی میں پڑھنے کی، اس کو برا مت سمجھیے، یہ سنت ہے۔ آپ 3 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 3 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے۔ لیجئے اب آپ سماعت فرمائیے حدیث نمبر 1۔
सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फीमा बैन अन युफरग मिन सलात अल-इशा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से फजर तक 11 रकातें पढ़ते और हर 2 रकात पर सलाम फेरते और 1 रकात वितर पढ़ते। यह हजरत आयशा हमारी माँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रात की नमाज थी वो चिल्ला कशी नहीं थी, वो हा हू करने वाली आदात जो हमारे यहाँ सूफिया ने बनाई हुई है वो नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज 2-2 करके 11 रकात पढ़ा करते थे। 2 रकात पढ़ते, 2 रकात पढ़ते, 2 रकात पढ़ते, 2 रकात पढ़ते, फिर 2 रकात शफा पढ़ते और फिर उसके बाद 1 रकात उससे वितर बना लेते। और यह हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5835 बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस 254 पर नकल की गई है। इसी तरीके से मैं आपकी खिदमत में एक और हदीस पेश करूँगा। अबू अय्यूब खालिद इब्न ज़ैद इब्न करीब अल-अंसारी अल-खज़रजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वित्र हर मुसलमान पर हक है। जो 5 रकात पढ़ना चाहे वो 5 रकात पढ़ ले, और जो 3 रकात पढ़ना चाहे वो 3 रकात पढ़ ले, और जो 1 रकात पढ़ना चाहे वो 1 रकात भी पढ़ ले। इसे सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, अबू दाऊद हदीस नंबर 1422, हदीस नंबर 1212, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1190, 1180, सुनन निसाई क़याम अल-लैल, मुस्नद अहमद, दारमी और हदीस की दीगर किताबों में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 1 रकात भी पढ़ते वितर की, 3 रकात भी पढ़ते, 5 रकात भी पढ़ते और उससे ज्यादा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे यहाँ का ये मानना कि 5 जनाब 3 रकात के अलावा वितर होती ही नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। मैं अपने दोस्तों से ये वीडियो देखिए और अल्लाह के लिए इंसाफ कीजिए, क्या ये लोग जो नमाज से पीछे हट रहे हैं क्या कुरान और सुन्नत की मुखालफत तो नहीं कर रहे? अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद पर कि आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो इन अहादीस पर अमल कीजिए। ये अहादीस हम लोगों के लिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह अहादीस, ये प्यारी प्यारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहद्दिसीन के ज़रिए हम तक महफूज करा दी ताकि हम इन पर अमल करके अल्लाह ताला का तक़र्रुब और उसकी जन्नत हासिल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते हैं कितने लोग निकलते हैं जो الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون